کیا نیک لوگ جنات کو بس میں کر سکتے ہیں؟ نہیں، نیک ہونا تو کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ جتنا کو بدکار ہوگا اتنا بڑا جن وہ ہاتھ چڑھے گا. جنہ کو پلید ہوئے گا نا اڈا وڈا پلید جن وہ ٹائے چڑھے گا. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا نیک ہونا اس کے لیے ضروری؟ یہ اللہ سے ایک فن ہے. آپ ڈسکوری چینل کے اوپر ہانٹنگ پروگرام دیکھیں، کرسچنز میں کتنے بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، وہ جا کے جنات نکالتے ہیں، آسیب کے سائے دور کرتے ہیں. یہ ایک باقاعدہ فن ہے. ہندوؤں میں بھی ہے اور بدھسٹ میں بھی ہے، کرسچنز میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے. جس طرح مسٹسزم، تصوف تمام ادیان کے اندر موجود ہے. ان کرتبوں کو دین کا نام نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کرتب کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بندہ ہوا میں اڑے نا، اس سے رفع الیدین کی حدیثیں بخاری مسلم کی ضعیف نہیں ہو جائیں گی. ہاں، اسے نہیں رکھو. ایون کوئی شخص چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اس سے قرآن میں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے نا، اس سے یا علی مدد ثابت نہیں ہوگا. یہ اپنی جگہ رہے گا. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے مرے ہوئے بزرگ بھی قبروں سے نکل کے کہیں نا کہ دین وہ نہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور دین وہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دیکھو ہم قبر سے نکل آئے ہیں، تو میں انج غائب کروں گا، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. اور جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے، دجال کے خلاف جو شخص کھڑا ہوگا نا، وہ وہی ہوگا جو کہ منو حدیث پہنچی ہے. تو جڑے بزرگاں نے مننے لوگ کہیں گے سرکار سلام، تسی مردہ زندہ کرتا ہے، تسی تے عبدالقادر جیلانی دی یاد تازہ کرتی ہے سرکار، تسی ساڈے بزرگ ہو، تسی بھی سلسلہ قادریہ تو ہو. اور وہ جو سب سے بہترین مسلمان جس کے بارے میں آیا ہے بخاری مسلم میں، وہ دجال کے خلاف کھڑا ہوگا اور کہے گا تو دجال ہے، میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے. وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے زندہ کروں گا. وہ 2 ٹکڑے کرے گا، ان 2 ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور پھر زندہ کرے گا. کہے گا دیکھ میں نے اب تجھے زندہ کر لیا، اب تو مان لے کہ میں خدا ہوں. وہ کہے گا تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے، تو واقعی دجال ہے. تو وہ تو کہے گا میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے، وہ کرتب سے متاثر نہیں ہوگا. سرکار اس طرح کے لوگ دنیا میں کہاں پائے جاتے ہیں؟ ہاں، یہ آپ نے ذرا ڈھونڈنا ہے. یہ رائے ونڈ شریف میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ حاجی عبدالوہاب صاحب کو مل کے مشورہ دیتے تھے ادھر رائے ونڈ شریف میں. ہاں جی، اور وہ رائے ونڈ اجتماع میں آتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے اجتماع ملتان شریف میں. اسی آپ یقین کرو لوگوں دس دے رہے ہیں، نہ آپ دیکھا نہ کسی دیکھے ہوئے انہوں دیکھا. ہاں، ساڑھے زیادہ کون، یہ سب کہانیاں انہوں نے چل رہی ہیں نا. ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ان کے ایک جاننے والوں میں ایک بزرگ ہیں، انہوں نے یہ دیکھا ہے. تسی ڈائریکٹ جس بزرگ کا نام لے رہے ہو اسی تو انہوں نہیں مانتے یار. ہاں، وہ جیسا بیان کر رہے ہو تو چھڑ دو. اور ہم نہیں، دوسرے بھی نہیں مانیں گے. مثلا طارق جمیل صاحب نے ٹی وی میں آگے کہا تھا کہ ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ انگلینڈ میں ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام خواب میں فرمایا جنید جمشید ہم تک پہنچ گیا. بریلوی تو کہتے ہیں رام موت مار گیا. منواؤ بریلویاں نو کہ جنید جمشید جڑا نبی علیہ السلام کو پہنچ گیا. وہ کہیں گے نہیں. تو سرکار جدوں آپ دوسروں کا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم آپ کا بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ انجینئر صاحب بابوں کو نہیں مانتے اس لیے کہ سرکار آپ دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے، تو ہم آپ کے بابوں کو کیوں مانے؟ 99 قتل تے تسی بھی کیتے نا. ہاں، میں ایک ہی فالتو کر کے بدنام ہویا نا. یعنی بریلویوں نے اپنے سوا ساروں کو گمراہ نہیں ڈکلیئر کیا ہوا. کیا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں باقیوں کو؟ تو میں نے کون سی نئی بات کر دی ہے؟ کیا دیوبندی اپنے سوا جتنے ہیں ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں؟ سر مرحوم کہتے ہیں. مفتی صاحب سے معذرت کے ساتھ، ان کے استاد، ہمارے بھی استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے پوری شرح صحیح مسلم میں اتنا ماڈریٹ ہونے کے باوجود جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ کسی غیر بریلوی عالم کے ساتھ مولانا لکھ دیں. شیخ اشرف علی تھانوی مولانا نہیں لکھا، اور رحمت اللہ علیہ بھی نہیں لکھا. نہیں، اتنی ٹالرنس ہے ہی نہیں ہے. اب میں نا آپ چھوڑے، ہم تو کسی کو نہیں مانتے نا. ہاں، ہم تو کسی کو بھی نہیں کہتے. یہ نہیں کہ میں ان کو لعنت اللہ علیہ کہتا ہوں، نہیں، میں کہتا ہوں اللہ کے سپرد. جو آپ کہتے ہیں نا بزرگوں کے بارے میں خاموشی اختیار کریں، ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اور یہ کہیں آپ کو تھمب نیل پہ بھی رے ہیڑ ڈلی ہوئی نظر آئے نا،
آپ نے بدگمانی ہونا وہ رحلت کی ہوتی ہے, رحمت اللہ علیہ نہیں لکھا ہوتا, ٹھیک ہے جی. اے جنات والا جڑا نا, یہ کیا وہ غیب جان لیتے ہیں؟ غیب نہیں جانتے جی سرکار, غیب تو قرآن میں لکھا ہوا ہے, سورہ جن کے اندر غیب نہیں جانتے. البتہ جو ماضی میں واقعہ ہوا ہے نا وہ ہمزاد کے ذریعے وہ کر سکتے ہیں, آپ کو خبر دے سکتے ہیں جو ماضی میں یا اس وقت ریئل ٹائم دنیا میں کہیں واقعہ کوئی ہو رہا ہے. وہ تو گورا بھی آپ کو بتا دے گا کہ فلاں جگہ اس وقت لائیو میچ ہے, ان نے اسکور بنائے نے. یہ نہیں کوئی بتا سکتا کہ آندہ کیا ہوگا. چاند ایک چیزیں ہو سکتی ہیں جو بخاری مسلم میں کہ بعض اوقات جنات اچک لیتے ہیں, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں, اور پھر آ کے نجومیوں کے کان میں وہ بتاتے ہیں, وہ پھر اس میں کچھ جھوٹ ملا کے بتاتے ہیں, لیکن وہ پوری سچی خبر نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھیے گا, غیب کوئی جان نہیں سکتا سوائے پیغمبر کے, اور وہ بھی وحی کے ساتھ. ہاں, وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, بلکہ اپنے رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے غیب کی خبر دیتا ہے. تمہارا کام صرف اللہ اور رسولوں پر ایمان لانا ہے. غیب غیر نبی کے لیے نہیں ہے, ہاں بلکہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے غیبی خبریں آتی ہیں. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے, غیب کی خبریں بتانے والا. بالکل, غیب کی خبریں خود نہیں بتانے والا, اللہ کے بتانے سے بتانے والا.